بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تسہیل المصادر کے سبق نمبر 13 کو ہم شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، طلباء کرام و طالبات، سبق نمبر 13 امر کا بیان بغور سماعت کریں۔ فعل امر، پہلے فعل امر کی تعریف سن لیں۔ فعل امر وہ ہے جس سے کسی کام کا حکم دیا جائے۔ فعل امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا حکم دیا جائے۔ اے تو یہ کر، وہ کر، کھا پی، تو سن، تو چل، تو جا، تو آ، تو بیٹھ، تو کھڑا ہو، یہ سب فعل امر۔ لفظ بیٹھنے سے حکم دیا جا رہا ہے کہ تو بیٹھ جا، تو یہ سب جو ہے وہ فعل امر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر وہ فعل، ہر وہ کام، فعل کام کو کہتے ہیں، ہر وہ کام جس سے کسی کام کا حکم دیا جائے تو وہ فعل امر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بنانے کا قاعدہ، فعل امر کے صیغے بنتے کیسے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں۔ مضارع سے پہلے با داخل کر کے امر بناتے ہیں اور واحد حاضر کے صیغے سے یا دور کر دیتے ہیں۔ واحد حاضر کا صیغہ یہ ہے، اس کی علامت کیا تھی؟ یا تھی واحد حاضر کی علامت یا، ہر اس میں آئیے یا، ہر، چاہے وہ مضارع ہو، مستقبل ہو، چاہے نہیں ہو، چاہے ماضی استمراری احتمالی تمنائی، ماضی قریب و بعید ہو، سب میں یا آئی، لیکن امر میں یا کو حذف کر دیا۔ ٹھیک ہے، واحد حاضر کے صیغے سے یا کو حذف کر دیا، تو وہی بتا رہے ہیں۔ مضارع سے پہلے با داخل کر کے امر بناتے ہیں اور واحد حاضر کے صیغے سے یا دور کر دیتے ہیں۔ فائدہ ہے، کبھی غائب اور متکلم کے صیغوں میں وجائے با کے بایت کے لگا دیتے ہیں۔ غائب اور متکلم کے صیغوں میں دیکھیں، یہ غائب کے صیغے ہیں دونوں، واحد غائب جمع غائب، اس میں بایت کے لگا دیا دیکھو، اور یہ متکلم کے دونوں، واحد متکلم جمع متکلم، تو اس میں بھی بایت کے لگا دیا۔ لیکن واحد حاضر اور جمع حاضر جو حاضر کے صیغے ہیں اس میں با ہے صرف لگا ہوا۔ ٹھیک ہے، باقی 4 صیغوں میں بایت کے، ٹھیک ہے، وہی بتا رہے ہیں۔ تو بیان کر رہے ہیں، کبھی غائب اور متکلم کے صیغوں میں بجائے با کے بایت کے لگا دیتے ہیں۔ فائدہ، ایک اور قاعدہ ہے، فعل پر جب با داخل ہو تو پہلا حرف دیکھیں، اگر اس پر پیش ہو تو با کو بھی پیش پڑھیں، ورنہ زیر، اور جب اسم پر آئے تو ہمیشہ زبر پڑھیں۔ ٹھیک ہے، بایت کے پرورد، بایت کے پرورن، بے پرورید، بایت کے پرورم، بایت کے پرورم، چاہیے کہ وہ پالیں، چاہیے کہ وہ پالیں، تو پال، تم پالو، چاہیے کہ میں پالوں، چاہیے کہ ہم پالیں۔ ٹھیک ہے، اب مجہول کی دیکھ لیں، گردان امر مجہول، بایت کے پروردہ شبد، بایت کے پروردہ شوند، پروردہ شو، پروردہ شوید، بایت کے پروردہ شبم، بایت کے پروردہ شبم۔ ترجمہ، چاہیے کہ وہ پالا جائے، چاہیے کہ وہ پالے جائیں، چاہیے کہ وہ پالے جائیں، تو پالا جا، تم پالے جاؤ، چاہیے کہ میں پالا جاؤں، چاہیے کہ ہم پالے جائیں۔ چلیے سوال حل کرتے ہیں، اس صفحے پہ ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، امر والے پہ۔ امر کس طرح بناتے ہیں؟ تو بنانے کا قاعدہ یہ پورا لکھا ہوا ہے، مضارع سے پہلے یہ وہ سب داخل کر کے ایسا ایسا کر دیتے ہیں، یہ یہاں سے یہاں تک اس سوال کا جواب ہے، یہ پورا اتنا۔ ٹھیک، امر غائب اور حاضر میں کیا فرق ہے؟
امر غائب اور حاضر میں یہی فائدے کے اندر بتایا ہے۔ فعل پر جب وا داخل ہو تو پہلا کہہ رہے کبھی غائب اور متکلم کے صیغوں میں بجائے باقی باعث کے لگا دیتے ہیں اور حاضر میں صرف با لگاتے ہیں، ٹھیک یہ فرق ہے۔ کہہ رہے امر کی با کو کہاں پیش اور کہاں زیر پڑھتے ہیں، تو یہ والا پورا جواب ہے، نیچے والا فائدہ یہ دوسرا والا فائدہ یہ فعل پر جب با داخل ہو تو پہلا حرف دیکھیں، اگر اس پر پیش ہو تو با کو بھی پیش پڑھیں، ورنہ زیر، اور جب اسم پر آئے تو ہمیشہ زبر پڑھیں، یہ پورا جواب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے اسم پر جو با آتی ہے اسے کیا پڑھتے ہیں، زبر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پانچواں سوال، باعت کے آوردہ شوند کیا صیغہ ہے، معنی بتاؤ۔ باعت کے آوردہ شوند، پہلے تو ہم اس کا معنی دیکھیں گے، آوردن معنی آنا، ٹھیک ہے، اب صیغہ کیا ہے وہ وزن پہ لے آئیں گے۔ آوردہ شوند، آوردہ شوند یہ مضارع کا ہے، مضارع کا ہے شاید، نہیں مضارع کا بھی نہیں ہے۔ واحد کے آورث، ارے یہ ہے تو اسی میں ہی ہے، امر میں ہی ہے، باعت کے پروردہ شبند کے وزن پر، ٹھیک ہے، یہ ہے باعت جمع غائب کا صیغہ، ٹھیک ہے، باعت کے آوردہ شبند، باعت کے پروردہ شبند کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ تو باعت کے آوردہ شبند کیا صیغہ ہے، کہنا ہے جمع غائب، معنی اس کا ہوگا چاہیے کہ وہ لائے جائیں، ٹھیک ہے، چاہیے کہ وہ لائے جائیں، کہنے چاہیے کہ وہ بلائے جائیں، اس کی فارسی بناؤ، تو اسی کے وزن پر بنا دینا، باعت کے آوردہ شبند کے وزن پر، ٹھیک ہے، تلویدن سے، تلویدن والا بلانا ہے نا، تو باعت کے تلویدہ شبند، ٹھیک ہے، ہو گیا، چھٹواں سوال بھی حل ہو گیا۔ اچھا کہ رب نویس کیا صیغہ ہے، ترجمہ کرو، بنویس، بپرورت، بے نویس، بپرور، بے پرور ہے، ٹھیک ہے، بے نویس، بے پرور، بے نویس واحد حاضر کا صیغہ ہے، اور ترجمہ اس کا ہے تو لکھ، تو پہچانا جا، اس کی فارسی کیا ہے، شناختہ شو، پروردہ شو کے وزن پر، پروردہ شو تو پالا جا، تو شناختہ شو تو پہچانا جا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کی امر حل ہو گیا، ٹھیک ہے، امر سے جو جملے آتے ہیں وہ سن لیں۔ باعت کے خوانند چاہیے کہ وہ پڑھیں، بے نویسے تم لکھو، باعت کے شناختہ شوم چاہیے کہ میں پہچانا جاؤں، بے نوش تو پی، باعت کے خوردم چاہیے کہ ہم کھائیں، باعت کے تلویدہ شوند چاہیے کہ وہ بلائے جائیں، بخش بخش، باعت کے آمرزیدہ شود چاہیے کہ وہ بخشا جائے، بغویت تم کہو، باعت کے خوانم چاہیے کہ ہم پڑھیں، باعت کے پسندیدہ شوند چاہیے کہ وہ پسند کیے جائیں، بے پرور تو پال، ان سب کے معنی لگا دیے، حل کر دیے میں نے۔ اب فارسی بناؤ، پہلے سینٹینس تھے اس میں فارسی سے ترجمہ کرنا تھا، اردو میں ٹرانسلیٹ، اور اب یہ فارسی کے سینٹینس ہیں یعنی جملے ہیں، ان کو یہ نیچے والے وہ یہ اردو کے جملے ہیں، سینٹینس ہیں، ان کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تم کھاؤ، بخورید، ٹھیک ہے، خوردن مانے کھانا، تو بخورید تم کھاؤ، چاہیے کہ ہم پئیں، چاہیے کہ ہم پئیں،
نوشیدن معنی پینا، بایت کے نوشی دیں، بایت کے نوشی دیں، چاہیے کہ وہ تعریف کیا جائے، ٹھیک ہے۔ بایت کے ستودہ شبد، تو پڑھ، بخواں بخواں، ٹھیک ہے۔ چاہیے کہ بخواں، چاہیے کہ وہ لکھیں، ٹھیک ہے، وہ لکھے، بایت کے نوشت، ٹھیک ہے۔ اور باقی کے آپ کو حل کرنا ہے جو بچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا بھی جو ہے وہ مائنڈ کا جائزہ لیا جا سکے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اگر آپ آف لائن پڑھتے ہوتے ہمارے پاس یا کہیں بھی، تو یہ آپ کو سبھی آپ کو یہ حل کرنا پڑتے، سوال بھی آپ کو حل کرنا پڑتے، لیکن سوال ہم حل کریے دیتے ہیں، تمرین بھی ہم حل کریے دیتے ہیں، یہ سینٹینس کچھ سینٹینس آپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کاپی پر ضرور اتار لیا کریں تاکہ کبھی بھی پھر دوبارہ پوچھا جائے تو کبھی یاد ہو، ٹھیک ہے۔ صرف یہی نہیں ہم نے بتا دیے تو بس تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں رکھ کے لکھ کے رکھ لینا، نوٹ کر لینا، جتنے بھی بتائیں، جتنے بھی سبقوں میں میں نے، جتنے بھی لیسن میں ہم نے بتائے ہیں، جتنے بھی سبق میں، جتنے بھی درس میں بتائے ہم نے، ٹھیک ہے، لکھ لینا۔